السلام علیکم۔ کل ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آنے والی پہلی وحی کے متعلق بات کی تھی کہ کیسے ان پر اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی نازل کی، کیسے ایک درخت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، ان کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے اور جو نعمتیں عطا کی اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی قرآن میں ذکر کیا، اور ان کو ایک مشن دیا کہ وہ فرعون اور ان کے حواریوں کی طرف جائے اور جا کر ان کو پیغام پہنچائے اللہ کا، اور ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ وہ وہاں پر ظلم کرتا تھا فرعون۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ جب وہاں پر میسج لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو ان کے ساتھ فرعون اور اس کے حواریوں نے کیا رویہ کیا۔ تو چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، تو کیا حال ہے آپ کا دوستو؟ کیا اسلام سچا مذہب ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو چلے آئیے آج ذرا قرآن ہی سیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا پیغام لے کر گئے؟ وہی چیز جو تمام پیغمبر پیغام لے کر جاتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے جا کے توحید بتائی ہے کہ تمہارا اللہ ایک ہے، یہ جس کو تم خدا بنا کر بیٹھے ہو یہ خدا نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ وہی ہے جس سے تم دعا مانگو، وہی ہے جس کی تم عبادت کرو، وہی ہے جس پر تم توکل کرو گے۔ یہ نہیں ہے، یہ تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہے۔ سمپل بات ان کو جا کر بتائی توحید، اور پھر کہا میں اللہ کا بھیجا ہوا بندہ ہوں، میں رسول ہوں، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں تم لوگوں تک، آؤ مجھ پر ایمان لاؤ، اللہ کی طرف جو ان سے پلٹو۔ یہ پیغام لے کر آئے تھے۔ اب آگے سے رد عمل کیا آیا ان لوگوں کا جواب کیا آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو؟ وہی بات جو باقی گمراہ لوگ بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم اس کو پاتے ہیں کھلا جادو، جو تم چیزیں لے کر آئے ہو، جو باتیں لے کر آئے ہو، وہ ساری کی ساری جادو ہیں، وہ بناوٹ ہے، یہ بناوٹ کا جادو ہے، یہ دھوکے بازی ہے، ہم تم پر ایمان نہیں لاتے۔ اور انہوں نے سمپل سی وہی بات کی ہے جو ایک جاہل شخص کہتا ہے، بغیر کسی چیز کو سوچے سمجھے ان لوگوں نے کہہ دیا یہ کھلا جادو ہے، ہم تم پر ایمان نہیں لاتے، اور تم ہمیں اس چیز سے روک رہے ہو جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ وہی بات جو پہلے کرتے تھے کہ ہمارے پچھلے یہی کرتے آئے ہیں۔ پچھلوں کو دیکھو تو صحیح، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، ان سے پچھلوں کو دیکھ لو، ان کے اوپر بھی پیغمبر آیا۔ تو وہ چیز نہیں دیکھتے کہ وہ بھی ہلاک ہو گئے، وہ بھی ایسے ہو گئے، لیکن کہتے ہیں نہیں وہ کرتے آئے ہیں، وہ کرتے آئے ہیں، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی تحقیق کے وہ لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ کھلی بناوٹ ہے، کھلا جادو ہے، اور ہم وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بڑے پیارے انداز میں کہا کہ میرا اللہ خوب جانتا ہے کہ کون مراد کو پہنچے گا، میرا اللہ یہ بھی خوب جانتا ہے کہ کس کا آخرت میں گھر ہوگا، کون جنت میں جائے گا، یہ سب کچھ میرا اللہ جانتا ہے۔ لیکن تم لوگوں نے جو کچھ کر رہے ہو نا یہاں پر، اس کے متعلق انہوں نے یہاں پر یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ تم بول رہے ہو، یہ تمہارا خدا جانتا ہے۔ تو ذرا احتیاط سے تحقیق کرو۔ اب فرعون نے بڑی تکبرانہ باتیں کی ہیں، کہتا میں اپنے سوا تم لوگوں کا کوئی خدا نہیں جانتا۔ وہ فرعون کہتا ہے میں تم لوگوں کا جو خدا ہوں، میرے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے جس کو میں جانتا ہوں۔ بھائی تو بھی ان کی طرح ہی ہے، تو بھی کھاتا پیتا ہے، تو بھی اپنا وہ جو خوراک ہے وہ نکالتا ہے، تو کیسے خدا ہو گیا؟ لیکن اگلوں کے ایسے دماغوں کے اوپر بوجھ، پھر آگے سے اس سے بھی بڑھ کے کہا کہ بھی ابے جاؤ، حامان اپنا درباری جو تھا اس کو کہا کہ جاؤ جا کے ایک گارا لو، اس سے محل تعمیر کرو، اور اس میں ذرا میں چڑھ کر دیکھوں کہ موسیٰ کے خدا کو جھانک کر آؤں اور دیکھوں کیا وہ ہے بھی کہ نہیں۔ اور مجھے گمان ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا، نعوذ باللہ۔ اتنی بڑی تکبرانہ بات کہا کہ ایک محل تعمیر کرو، میں جا کے موسیٰ کے خدا کو جھانکنا چاہتا ہوں۔ یہاں سے اس کی احمقانہ اور تکبرانہ باتوں کا احساس ہو سکتا ہے کہ کتنا یہ جہالت کی اندھیروں میں ڈوبا ہوا شخص تھا۔ اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، خود حالانکہ بیمار بھی ہوتا ہے، خود کھانا بھی کھاتا ہے، خود نکالتا بھی ہے، اور اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، اپنی زندگی اور موت کا مالک نہیں ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کے جو میں آپ کو آیات بتا رہا ہوں، اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دیکھو یہ جو تکبر کر رہا ہے اس کا پھر انجام کیسا ہوا ہے، اس کو کیسا ہم نے دریا میں ڈبایا ہے۔ یہ جو آج اتنی باتیں یہاں پر کر رہا ہے بغیر کسی تحقیق کے، یہ کہہ رہا ہے کہ ایک محل تعمیر کرو، میں موسیٰ کے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور مجھے گمان ہے کہ وہ جھوٹا ہے، اور ایسے کی تکبرانہ باتیں کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، ایسے کی تکبرانہ باتیں جو یہ کر رہا ہے
آج دیکھو ان کا تو قیامت والے دن بھی کوئی مددگار نہ ہوگا. یہ یہاں اس دنیا میں بھی ذلیل ہوا, آج عبرت کا نشان بھی ہے, اور دیکھو قیامت والے دن بھی اس کے ساتھ جو کچھ ہوگا. اس نے تکبر کیا اور تکبر کرنے والا اللہ کا دشمن ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی. اسی صورت کے اندر آگے اللہ نے بتایا کہ بھی اب ہدایت کے لیے لوگوں کے لیے ایک ہم نے رسول تو بھیجا, مگر ان لوگوں کے لیے ایک کمانڈمنٹ کے طور پہ ہم نے ایک کتاب بھیجی ہے جس کو توریت کہا جاتا ہے. وہ کتاب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پرانی جو قومیں ہیں ان کے متعلق بھی بتاتا ہے, وہ ہدایت کا نتیجہ بھی ہے. جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی اس میں احکامات بھی ہیں, اس میں کرنے والی چیزیں اور نہ کرنے والی چیزوں کا حکم بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پورا ایک مینوسکرپٹ, ایک پوری جو چیز ہوتی ہے بک کی فارم میں, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کلام کے ذریعے ان کو اتارا توریت کو. تو یہ چیز ذہن میں رکھیں. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ جو باتیں ہیں یہ ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ آپ اس وقت موجود نہ تھے جب وہ طور کی طرف گیا رسول بن کے, اور جب وہ مدین کی طرف ہم نے ایک رسول بھیجا, یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی بات کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات کی ہے کہ بھی یہ تمام کی تمام باتیں آپ کے نالج کے لیے ہیں, آپ کی امت کو بھی پتا چلے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جس کا ذکر موجود ہے وہ ہوا ہے, مدین والی بات ہوئی ہے. لوگوں کو اس بات کا پتہ چلے, تحقیق کریں اور ایک رزلٹ تک پہنچیں کہ واقعی وہی خدا ہے کہ جس کا حکم نہ ماننے پر یہ قومیں ہلاک ہوئی ہیں. ویڈیو پسند آئی ہے سبسکرائب کر لینا.